ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ نجوم الہدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج آپ کا 3 روزہ سہروزہ حزب البحر کا یہ اعتکاف تکمیل پذیر ہو رہا ہے، اور آپ لوگ اسی طرح حشاش بشاش ہیں جیسے پہلے دن نظر آ رہے تھے۔ یہ ان اولیاء اللہ کے قدموں کی برکت ہے، ان اللہ والوں کی دعاؤں کا ثمر ہے جو یہاں تشریف لاتے رہے اور یہاں کے لیے دعائیں کرتے رہے، کہ آپ لوگوں کے اندر جس طرح نظم و ضبط، جس طرح ادب و احترام، جس طرح اتنی بڑی تعداد میں جوڑ محبت دیکھنے میں ملا، یہ چیز عام اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی۔ مجھے اکثر علماء اکرام بھی یہ بات بارہا پوچھتے رہے، اس بار بھی پچھلی بار بھی، کہ یہ احباب ماشاءاللہ بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، روڈ پہ پھرنے والا کام نہیں، کوئی چھت پہ نہیں بیٹھا ہوا، کوئی جا کے کہیں باتھ روموں کے پاس کھڑا نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انسان کو جب مقصد کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے، تو چھوٹا بچہ بھی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تک و دوک شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم دنیا میں جب کسی انسان کو اعمال سے جوڑنے کی فکر کرتے ہیں تو اسے اس کی کامیابی کی جو اصل راز ہے وہ نہیں بتاتے، یا اسے اس کام کا نفع نہیں بتاتے۔ جب نفع سمجھ آ جاتا ہے تو آپ کی طرح نظم و ضبط قائم ہو جاتا ہے۔ تو میں اس بات پہ آپ کو دل سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ کے لیے الحمدللہ سارے کرنے والے ہیں، اور آپ کے جو چلہ ہے حزب البحر کا، آپ کا بیٹھنا یہاں پڑھنا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو گنتی مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ کے چلے میں 365 گنتی پوری کرنا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود آخری زمانہ ہے، بعد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اہل بیت کی زندگیوں سے، اور ابھی آپ جتنا قیامت کے قریب ہو رہے ہیں اتنا ہی زمانہ نبوت سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ بصرہ میں ایک بندہ روٹیاں بیچتا تھا، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی گلیوں سے گزرتا تھا اور صدا لگاتا تھا کہ روٹی لے لو۔ بصرہ کے لوگ کہنے لگے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے، یہ عجیب آدمی ہے، تازی روٹی سستی بیچتا ہے، باسی روٹی مہنگی بیچتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو شیر خدا علی المرتضیٰ کے شاگرد خاص تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ آپ نے کہا اسے بلا کے لاؤ۔ جب اسے بلوایا گیا، کہا بھائی تو تازی روٹی مہنگی سستی اور باسی روٹی مہنگی بیچتا ہے۔ اس نے کہا حضرت تازی روٹی اس لیے سستی بیچتا ہوں کہ وہ نبی کریم کے زمانے کے بہت بعد والی ہے، اور باسی اس لیے سستی بیچتا ہوں کہ حضور کا زمانہ تھوڑا قریب کا ملا ہے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو پھر بھی حضور علیہ السلام کا کچھ قریب کا زمانہ مل گیا۔ اس کے بعد فتنے اور زیادہ ہیں، اس کے بعد آنے والا اور فتنے کا شکار ہوگا، نئی نسل اور فتنے میں، اس کے بعد والی نسل اور فتنے میں۔ جتنا پہلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنا بہتر لوگ تھے، بہتر لوگ تھے، بہتر لوگ تھے، یہاں تک کہ صحابہ جیسے کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئے، سب سے افضل لوگ تھے۔
پھر اس کے بعد ان کے بعد والے بہتر تھے، پھر اس کے بعد ان کے بعد والے بہتر تھے. خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو اب یہ زمانے والے اس دور میں آپ جو بیٹھے ہیں، آپ نے فکر مندی کا اظہار کیا، آپ سارے کے سارے پاس ہو گئے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو فیل ہوا ہو. خالی بیٹھ جانے والا بھی پاس ہو جاتا ہے. اور حدیث، صحیح حدیث اس پہ صادق ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا تانتا بنتے بنتے آسمان تک چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے بندو کیا ذکر کر رہے ہیں؟ جاننے کے باوجود عالم غیب ذات پوچھتی ہے، تاکہ یہی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں پوچھتے ہیں اللہ اس لیے پوچھتے ہیں، یہی فرشتے کہتے تھے یا اللہ یہ بندہ تو قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، اسے نہ تخلیق کر، خلیفہ نہ بنا. اللہ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم اس پہ اعتراض کر رہے تھے جنوں پہ قیاس کر کے کہ جن فسادی ہیں، جن قتل و غارت کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، خمیر ان کا شر کا ہے، آدم کا خمیر اطاعت کا ہے. بڑے سے بڑے بدماش کو بھی اگر آپ اخلاق سے کھینچ لیں، پیار دے دیں، وہ آپ کا تابعدار بن جاتا ہے. بڑے سے بڑا آوارہ انسان، سرکش انسان جو ہے، آپ اسے پیار کے 2 لفظ کہہ دیں وہ آپ کا تابعدار بن جاتا ہے. لیکن جن ایسے نہیں ہیں، جنوں میں یہ چیز نہیں ہے. تو اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ تم کہہ رہے تھے نا یہ سارے ایسے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں حج میں، مینار عرفات میں، بتاؤ یہ اتنی بڑی تعداد رائیونڈ میں بیٹھی رہتی ہے، تبلیغی مرکزوں میں بیٹھی رہتی ہے، مدارس میں طلبہ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، یہ سارے اس طرح شیبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بتاؤ تم کہہ رہے تھے یہ نفوس شر ہیں، لیکن یہ تو نفوس خیر ہیں. آپ فرشتوں سے پوچھتے بتاؤ تم بتاؤ. اب وہ فرشتے سارے بولتے ہیں یا اللہ. اب وہ فرشتے بولتے ہیں کہاں؟ سارے فرشتوں کے سامنے اللہ کو بتا رہے ہیں، لیکن فرشتے سن رہے ہیں. حدیث ہے نا یہ. آپ تو ماشاءاللہ سارے بڑے علماء ہیں، اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس مجمع میں جتنے لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، ہم سے کئی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو علم میں، عمل میں، تقوی میں ہم سے بہت آگے ہیں، میرے سے ذاتی طور پہ. بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بات پہ یہاں بٹھا دیا یہ اللہ ہی کو پتا ہے نا. اللہ کو کوئی ادا پسند آ گئی، کسی کی دعا لگ گئی، ورنہ انسان اپنے عمل تقوی سے نہیں پہنچ سکتا، ان چیزوں پہ علم سے نہیں پہنچ سکتا. کہ جی میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آپ سب افضل ہیں ہم سے، چونکہ آپ کے اندر اخلاص ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اندر دکھلاوا آ سکتا ہے، لیکن آپ اخلاص سے بیٹھے ہیں. آپ کو کس نے بٹھایا؟ دیکھیں کہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے دنیا کے مختلف شبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں. اب کسی کو 3 دن آپ یوں بٹھا سکتے ہیں؟ کوئی حکومت بٹھا سکتی ہے؟ کوئی اسٹیٹ بٹھا سکتی ہے؟ کوئی نہیں بٹھا سکتا. اللہ بٹھا سکتا ہے. اللہ کی محبت بٹھا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا سکتی ہے، اللہ والوں کی نسبت بٹھا سکتی ہے. تو یہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری یاد میں بیٹھے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ کہا تیری رضا، جنت. پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ تیرے غضب، دوزخ سے. اعلان کر دو جا کے میں نے ساروں کو بخش دیا. اللہ کہہ رہا ہے. فرما کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے اعلان کر دو جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کچھ بندے ایسے تھے جو چلتے چلتے بیٹھ گئے تھے، وہ مجلس کے نہیں تھے، اس محفل میں اعتکاف نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. وہ آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے لوگ دعا میں شریک ہو جاتے ہیں، لوگ ویسے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پروگراموں میں. اللہ فرماتے ہیں حاضرین مجلس اتنے برکت والے ہیں، ان کی برکت سے ان کو بھی معاف کر دو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو آپ کوئی بھی اللہ کا ذکر کی مجلس ہوتی ہے، وہاں فیل کوئی نہیں ہوتا.
آپ ساروں کا چلہ کامل ہو گیا، تکمیل کو پہنچ گیا، کمیاں اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہم سہولت دینے والے ہیں۔ آپ میں سے جس نے پوری تعداد نہیں کی 365، کسی کا 100 ہوا، کسی کا 70 ہوا، کسی کا 150 ہوا، کسی کا 200 ہوا، کسی کا 250 ہوا، کسی کا 300 ہوا، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کا 300، وہ ہاتھ کھڑے کر دیں 365 والے، یہ تو بڑی تعداد ہے، یہ سارے 365 والے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے لیے ایک بار کہہ دیں نعرہ تکبیر۔ یہ کس کے لیے پڑھا انہوں نے؟ اب یہ کتنی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ کہ اب ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب جن کے 200 اور 300 کے درمیان ہوئی ہے تعداد، وہ ہاتھ کھڑے کر لیں ماشاءاللہ، یہ بھی کامیاب، ہاتھ نیچے۔ جن کی 100-200 کے درمیان ہوئی ہے اور جن کی 100 اور 50 کے درمیان ہوئی ہے، اچھا، اور جن کی 1 اور 50 کے درمیان ہوئی ہے، خدمت میں لگے رہے ہیں نا، ان کو تو جو پیرے پہ رہے وہ سبقت لے گئے، جو خدمت پہ رہے وہ سبقت لے گئے، ان کو ان سب کا اجر مل گیا، سب کا اجر مل گیا۔ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عابد صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، حافظ قاری فہد صاحب اور ایوب صاحب، اور ان کے ساتھ پیرے پہ جو لوگ ہیں، جو خدمت پہ لوگ ہیں، ہمارے جمیل قریشی صاحب نے، قاری اویس صاحب نے اور قاری ضیاء صاحب نے، پھر ہمارے جو ہے اس کے علاوہ جو اور لوگ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، جو خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، یہ سارے ثواب ساروں کا لے گئے۔ اور جو گیٹ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ہمارے بھائی، وہ بھی ڈیوٹی، گارڈ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن وہ ساروں کا اجر لے گئے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ساروں کو ملتا ہے۔ وہ جو یہاں آئے وہ بھی اجر پا گئے، جو یہاں آ کے آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو بیان کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں، جس کا کم ہوا ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ گھر جائے، گھر جا کے سکون کے ساتھ 40 دن میں پورا کر لے۔ کتنے دن میں؟ آپ تو ہفتے 10 دن والے ہیں نا، 11 دن 21 دن یہی کہنے والے ہیں، لیکن میں آپ کو 40 دن کی قید دیتا ہوں، بلکہ نہیں 4 ماہ کی قید دیتا ہوں۔ کتنے عرصے میں؟ میں اپنی نسبت اجازت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس سے سہولت ہے کوئی؟ اس سے زیادہ سہولت ہے؟ 4 ماہ میں جس کا مکمل ہو جائے گا، وہ چاہے 3 ماہ میں کرے، 2 ماہ میں کرے، 1 ماہ میں کرے، 1 ہفتے میں کرے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن 4 ماہ تک اجازت ہے آپ کو۔ جو آپ کے گھر کی خواتین ہیں، جو گھر میں آپ کی آنے کا یہاں ذریعہ بنی، جو آپ کے پیچھے گھر میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان کو بھی اجازت ہے، وہ 4 ماہ میں پورے کر سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ماہ کی شرط رکھی تھی نا، جو سفر پہ جائے، جو جہاد کرے، جو پولیس والا ہو، سپاہی ہو، جو آرمی میں ہو، کا 4 ماہ کے بعد گھر لازمی بھیجنا ہے۔ تو آپ کو میں فاروقی سنت کو پورا کرتے ہوئے 4 ماہ دیتا ہوں۔ تبلیغ والے ایسے 4 ماہ نہیں لگاتے ہیں، سمجھ چلا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی الگ ہے موسیٰ علیہ السلام کا دیگر، لیکن یہ 4 ماہ فاروقی سنت ہے۔ تو آپ 4 ماہ میں مکمل کریں گے، آپ کی نسبت صحابہ سے جڑ جائے گی۔ جس سب کو کہہ دیا، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حاضرین ہیں، جو ہمارے، یاد رکھیں ایک بات، حزب البحر جو ہے، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے رہے واٹس ایپ پہ، جی اجازت ہے گھر میں کر لیں؟ میں نے کہا اجازت ہے، میں تو اجازت دیتا رہتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ 5000 بندہ کہے جی ہم بھی خلیفہ مجاز ہیں کہ ہم نے اجازت لی ہوئی ہے حضرت سے۔ میں وہ اجازت اور ہے، جیسے کوئی کہتا ہے حضرت اجازت ہے، میں کہتا ہوں اجازت ہے۔ وہ اجازت اور دوسری اجازت میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ ساروں کو میں اجازت دوں گا، اجازت ہے آپ جائیں، وہ اجازت کون سی ہوگی؟ مولانا نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، ایک بندہ اور آ گیا، جی میں بھی خلیفہ ہوں، اس کی نہ کلین شیو تھا، کچھ اس کا اولیاء نہیں تھا، کہتا میں حضرت کا خلیفہ ہوں۔ انہوں نے کہا آپ خلیفہ کیسے ہیں؟ کہا میں ایک دن حضرت کو، حضرت اجازت ہے، حضرت کا اجازت ہے۔ تو ایسی اجازت بھی نہ ہو جائے نا آپ کی، ہمارے خلیفہ لوگ بن جاتے ہیں نا اس طرح بھی۔ تو اب آپ دیکھیے،
آپ کو حزب البحر ایک طاقت ہے، طاقت. آپ جہاں جائیں، اب جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، جو کسی مقدس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں صحابہ، اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نبی یا اللہ کے نیک ولیوں کی قبور ہوں یا ان کی اور کوئی بابرکت جگہ ہو، وہاں ایک بار بھی اس کو پڑھ کے دعا کریں گے، اللہ قبول فرما لے گا اور فیض آپ کو روحانی اس کا دے گا، جہاں بھی پڑھیں جا کر. اچھا، اب لوگ پوچھتے ہیں جی باہر دنیا سے کوئی کراچی بیٹھا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے. اچھا، بیرون ملک والوں کو تو سمجھ آتا ہے، لیکن جو اس ملک میں ابھی ہمارے بھائی فرانس سے آ کے چلہ کاٹ رہے ہیں، اب یہ جماعت کے وہاں ذمہ دار ہیں فرانس پیرس میں، تو اب ان کو یہاں آپ کے ساتھ اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں ہمارے یہاں پر جو سفر کر. اصل چیز کیا ہے، صحابہ اور صحابہ کے بعد جو زمانہ تھا، ابھی کچھ عرصے تک، تقریباً آج سے 150 سال پہلے یا 100 سال پہلے تک لوگ گھومتے تھے سفر کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. اب لوگ واٹس ایپ یوں گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، حضرت مجھے اجازت دے دیں. پھر میں بھی آگے سے لکھتا ہوں آپ کو اجازت ہے. آگے کیا اجازت ہے نہ ان کو پتا نہ مجھے پتا، کہ آپ کو سونے کی اجازت ہے، کھانا کھانے کی اجازت ہے، گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے. بھائی اجازت دے دیں. اجازت ہے بھائی، یہ اجازت نہیں ہوتی، یہ علم کی ناقدری ہے. میں آپ حیران ہوں گے، میں نے آج تک کسی عالم سے فون پہ اس طرح اجازتیں نہیں لی. میں آپ کو ممبر پہ بتا رہا ہوں، واللہ العظیم تحفہ دیتا ہوں. بڑے بڑے علماء کے پاس باہر بھی جاتا ہوں، ان کو ہدیے دیتا ہوں، بڑے بڑے ہدیے دیتا ہوں، ان کی شایان شان جیسی اجازت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اجازت اتنی بڑی لی اور مجھے ایک بندے نے عطر کی شیشی دی، وہ میں جب ہاتھ لگاتا ہوں میرے ایسی عجیب سی خوشبو آتی ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے. اس نے میرے مولانا ابو القاسم صاحب، میں آپ کو حیرت کی بات، دیوبند کے محتمم صاحب ہیں، میرے ساتھ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے حدیث پڑھا رہے تھے اجازت دیتے ہوئے. تو ایک بندہ ہو رہا ہے، حضرت مجھے بھی اجازت دے دیں، کہا حدیث پڑھو. اس نے وہ ایک شیشی نکال کے حضرت کو یوں دی نا، حرم کے شہن میں بالکل دارالتوحید کے سامنے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے اس کو واپس کرتے ہوئے کہا بھائی یہ تو میں لگاتا ہی نہیں ہوں اور تم مجھے ٹالنے کے لیے دے رہے ہو، اجازت ویسے لے لو لیکن یہ ٹالنے والا کام نہ کرو. مثال دے رہا ہوں ایک. اب لوگ کیا واٹس ایپ پہ حضرت اجازت، یہ ناقدری ہے. میں ابھی بھی باہر دنیا میں جاتا ہوں اور حضرت جس سے بھی اجازت لیتا ہوں میں کہتا ہوں حضرت کو تحفہ دیں تاکہ ان کا دل خوش ہو. اجازت مثال دے رہا ہوں، میں یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے تحفے دیں، میں آپ کو ایک قدر بتانا چاہ رہا ہوں. اب حزب البحر کے لوگ گھر سے اگر اجازت دیں، میں کہا اجازت ہے، کہتے ہیں ہم آ نہیں سکتے. میں کوئی بات نہیں، گھر میں کر لو، ثواب مل جائے گا لیکن وہ نسبت قائم نہیں ہوگی. آج بھی ہم تبلیغی جماعت کو فالو کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں ان کے اکابر کو فالو کرتا ہوں. وہ کیوں سینہ بسینہ تبلیغ کرتے ہیں؟ وہ بھی نیٹ کھول لیں، وہ بھی بنا لیں اپنی کوئی، تو ان کا آواز پہنچ جائے گی. اصل کیا ہے، حضور کی سنت سینہ بسینہ ہے. آپ پاگل تو نہیں ہے کہ آپ سارے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر آپ کو کچھ علم ہے کہ بھائی نسبت سامنے بیٹھ کر ہوتی ہے. اچھا گھر بیٹھے کو نسبت نہیں ہوتی اس طرح، لیکن آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے آپ کے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو اجازت ہے کہ ان کو وہی فیض ملے گا. پھر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ حزب البحر جو ہے یہ رجت کو ختم کرتا ہے. اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے اس کے چلہ کرنے والے جو دفاعی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اقدامی ہوتے ہیں. دفاعی وہ لوگ ہیں جو عام طبقہ ہے، جو یہاں پر اکثر لوگ آئے ہیں جو صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے جادو ختم ہو جائے، جنات ختم ہو جائے، ہم پہ بار بار اٹیک نہ ہو، ہمارا حفاظت ہو، حصار ہو. یہی چاہتے ہیں نا آپ لوگ، یہی بات ہے. یہ دفاع ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اقدام، کہ آپ لوگوں کا بھی علاج کر سکیں اور لوگوں پر جو عمل ہے اس کا بھی دفاع کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. تو اب دونوں اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب آپ نے جو کیا اس کا اقدام اور دفاع دونوں میں رجت ہوتی ہے. اب آپ لوگ آپ پہ عمل کر رہے ہیں، آپ حزب البحر پڑھیں وہ ٹوٹے گا انشاءاللہ، جادو جن سب ٹوٹے گا. آپ ایک بار بھی پڑھ لیں بہت ہے. مریض پہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک بار بھی پورا نہ پڑھیں. اب آپ ایسے عامل ہو گئے ہیں، میں اقدامیوں کو کہہ رہا ہوں کہ
کہ آپ اگر اس کی خالی ایک لائن بھی کسی پہ پڑھیں گے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ آپ پورا پڑھیں اس پہ، ورنہ تو آپ سارا دن بیٹھے ہی رہیں گے. کتنے بندوں کو پڑھیں گے؟ ایک بار پورا کرتے کرتے آپ کا پھر مسئلہ. جب بندہ عامل بن جاتا ہے تو وہ لفظ پورا نہ بھی پڑھے تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ دیکھیے پھر اس میں رجت آتی ہے. پورا سال آپ پہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن پڑتا ہے، لوگوں کے نظر بد، لوگوں پہ کسی پہ آپ نے جادو کا کیا تو اس کا آپ پہ آئے گا، جیسے اس طرح. تو سال میں ٹیوننگ کے لیے ہم یہ 3 دن رکھتے ہیں. اب اس میں نئے لوگ تو آتے ہیں، لیکن جو لوگ حزب البحر کا بھی چلہ کر لیا وہ اپنی تازگی کے لیے پچھلے معاملات اثرات پھر جو آئے ان کو ختم کرنے کے لیے پھر 3 دن کی تازگی کریں. اب سال میں یہ 3 دن آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اس فتنے کے دور میں ایک آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی، میں دعوے سے کہتا ہوں. دوسرا آپ کے اعمال کی حفاظت ہوگی. تیسرا آپ پر سحر جادو سے حفاظت ہوگی. چوتھا آپ لوگوں کے لیے مربی بنتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو پھر اجازت دیتا ہوں. ایک اور دوسرا آپ سب لوگ اپنا نام بھی لکھوا دیں. مولانا عابد صاحب کو نمبر لکھوا دیے سب نے، وہ گروپ میں شامل کر دیں گے. ہمارے جو عملیات کا گروپ ہے اس میں آپ کو ہدایات انشاءاللہ پھر ملتی رہا کریں گی. میری کتاب وظائف الصالحین کی بھی آپ سب کو اجازت ہے. میرے چینلوں پہ جتنے وظیفے آتے ہیں وہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو بھی اجازت ہے. اہل بیت میں سارے آ جائیں گے، بیوی بیٹیاں بیٹے سارے. ٹھیک ہے. آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آگے بتا بھی سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ ہیں آپ میں حزب البحر کی تو سند جس نے لینی ہے، جن کے نام سنتوں پہ لکھے گئے ہیں وہ تو ابھی ہم دے دیں گے. جن کے نہیں لکھے گئے وہ مولانا عابد صاحب سے باہر مل کر لے سکتے ہیں. ایک بات. دوسرا زبانی تو اجازت آپ کو میں نے دے دی ہے سب کو. ٹھیک ہے نا. حدیث کی جو لوگ علماء ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر لیں جو علماء ہیں مجمع میں. ٹھیک ہے. کوئی ایک حدیث پڑھے گا؟ ہاں آپ پڑھیے. پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں. آ جائیں ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان قال رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ سب کو جو لوگ باقی بھی شرکاء ہیں ان کو حدیث کی سننے کی اجازت ہے، سماعت کی اجازت ہو گئی. ان کو بھی نسبت قائم ہو گئی نا. اور جو علماء ہیں ان کو اجازت حدیث آگے بیان کرنے کی بھی. چونکہ ہمیں اجازت حدیث جو ہے وہ عالم اسلام کی کچھ عظیم شخصیات سے یہ حاصل ہوئی ہے، جن میں اس وقت شیخ حرم حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ کعبۃ اللہ درس حدیث دیتے ہیں، درس قرآن. اور ان کی نسبت 4 واسطوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو وہ شیخ جنی کی عالی سند بھی حضرت نے مجھے عطا فرمائی. محترم دارالعلوم دیوبند مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی ہمیں اجازت حدیث عطا ہوئی. مولانا شاہد صاحب جو شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے نواسے اور حال سہارت مدرسہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، محتمم ہیں، ان سے بھی ہمیں اجازت حدیث. شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی ہمیں 3 عالی سنتوں کے ساتھ اجازت حدیث عطا ہوئی ہے. اور اسی طرح جو بنوری ٹاؤن کے شیخ عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ تعالی سے بھی اجازت حدیث عالی سند کے ساتھ عطا ہوئی. محتمم جامعہ اشرفیہ
مولانا فضل رحیم اشرفی صاحب نے نہایت اعلیٰ اسناد کے ساتھ ہمیں اجازت حدیث عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ عظیم عالی سند کے ساتھ اجازت حدیث عطا فرمائی، جس میں مولانا عزیر گل رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی اور انہوں نے مولانا صاحب کو حدیث دی۔ اور اس طرح جو ہے ابھی ایک بہت بڑے شیخ جو شیخ عبدالسلام جو یوگنڈا سے پی ایچ ڈی کی مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے یہ پورا درس نظامی کا کورس کیا، اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، اور وہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی سند اتنی عالی تھی کہ عرب کے سب سے مشہور عالم شیخ ابو فتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ انڈیا گئے تھے ان سے اجازت حدیث لینے کے لیے، ان کی عالی سند سے مجھے الحمدللہ کینیا میں انہوں نے اجازت حدیث دی۔ تو یہ ہماری ساری اسناد کی میں آپ کو اجازت حدیث دیتا ہوں۔ یہ مبشرات ہوتے ہیں۔ پچھلی بار بھی اعتکاف بیٹھے تو بزرگ جو تھے شیخ الحدیث صاحب، انہوں نے بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہاں شہد وہ مجھے دے رہے ہیں، میں شرکا میں تقسیم کر رہا ہوں، تو وہ بھی انہوں نے کھڑے ہو کے یہاں بتایا تھا آپ کے سامنے خواب۔ تو یہ جو ان کو خواب آیا یہ بھی بشارت ہے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور جو روح صادقہ ہے وہ اللہ کی طرف سے مبشرات ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس حزب البحر میں پاس بھی کیا اور آپ کی آبیاری ہو رہی ہے، یعنی آپ اب پھلیں گے پھولیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے گا ایمان میں، تقوی میں اور روحانیات میں انشاءاللہ العزیز۔ اب اسناد انشاءاللہ تقسیم کریں گے، تو اسناد کو ہاں اچھا ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیں، ہمارے ایک جو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، مرکز سے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو تصادم سے بچو، بھیڑ میں اگر سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ مرکز سے اپنے آپ کو کی تقریر تھوڑی کر لیجئے گا، جلسہ ہوگا، دنیا آئے گی سننے کے لیے۔ کہا 2 منٹ تو اسٹیشن پہ رکے گی، کہا حضرت 2 منٹ آپ ابوالکلام آزاد ہیں، کہا خطبہ دیتے دیتے 2 منٹ گزر جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت کوئی رحم فرمائیں، کہا جاؤ اعلان کر دو برے صغیر میں ایشیا کا خطیب سب سے بڑا ابوالکلام آزاد 1 منٹ کی تقریر کرے گا، 1 منٹ آنے جانے میں لگاؤں گا، 1 منٹ کی تقریر کروں گا۔ لوگ حیران تھے 1 منٹ کی کیا تقریر ہوتی ہے۔ حضرت نے جب اسٹیشن پہ گاڑی رکی آپ نے اتر کے فرمایا لوگوں سوچ و بچار کر کے حکمت و بصیرت کے ساتھ استخارے کر کے مشورے کر کے ایک مشن کو چن لو، اور اب اس کی صداقت کا یقین آ جائے تو جان کی بھی بازی پھر لگا دو، پیچھے نہ ہٹو۔ یہ ابوالکلام آزاد کا میسج ہے، یہ کہا اور گاڑی پہ سوار ہو گئے۔